سورہ الذاریات آیت نمبر 59 اور 60 یہ سورت کی آخری آیات ہیں۔ اس کے بعد سورہ طور شروع ہوگی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں یہ تھا کہ انسانوں اور جنوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ان کا مقصد زندگی میری عبادت ہے، میرے حکموں پہ چلنا ہے، اطاعت ہے۔ باقی یہ دنیا میں آنے کے بعد جو ہم نے ان کو بھیجا، یہ کائنات کا جوہر انسان ہیں، پھر ان کے ساتھ جنات ہیں۔ کل میں نے بتایا تھا جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، انسانوں کو مٹی سے بنایا، باقی تو ساری مخلوق ان کی خدمت کے لیے، ہر ایک مخلوق جو اللہ نے پیدا فرمائی اس میں انسانوں کا فائدہ ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جتنا کچھ بھی ہم نے زمین میں پیدا کیا یہ تمہارے نفع کے لیے ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے بھئی سانپ بھی اللہ نے پیدا کیے، بچھو بھی پیدا کیے، اور بھی بڑی چیزیں، یہ بھی نفع کے لیے ہے۔ یہ ایسے زہریلے مادے ہیں کہ ان کو کھا جاتے ہیں، یہ بھی انسان کے فائدے کے لیے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ چند سال پہلے امریکہ میں ایک ڈاکٹر کو نوبل انعام دیا گیا، کچھ وقت پہلے کی بات ہے۔ اس نے کہا میں نے کینسر کا علاج ایجاد کر لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کینسر کا علاج ایجاد ہو گیا تو یہ تو اس کا مستحق ہے۔ تو نوبل انعام جو امریکہ کا بڑا ہے وہ اس کو دیا۔ اس نے کہا، آپ نے پوچھا کیسے؟ اس نے کہا بھائی ہر انسان کو سال میں 25، 27، 30 دن کم از کم 13 گھنٹے 14 گھنٹے بھوکا رہنا چاہیے۔ کیوں؟ ہر بندے کے پیٹ میں ایسے ذرات ہوتے ہیں جو زہریلے بن جاتے ہیں، اور بھوک کی وجہ سے دوسرے جراثیم ان کو کھا جاتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ کے فضل و کرم سے اسلام ملا نا، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ روزوں کا حکم آیا، اور یہ ہر امت پہ آیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ وہ روزے میں ہمیں ایک مہینہ آتا ہے، 12 مہینوں میں 11 مہینے کھاؤ پیو، ایک مہینہ 12 گھنٹے، کبھی 14 گھنٹے کا دن بھی ہوتا ہے گرمیوں میں۔ تو ان کو بعض اچھا مسلمانوں کے پاس یہ ہے، تو ہمیں پتہ تو نہیں ہے کہ اس بھوکے رہنے میں کتنا فائدہ ہے۔ وہ روزے کے فوائد جو طبی ہیں، جو روحانی ہیں، وہ تو ایک بڑی بات ہے، لیکن کتنا بڑا فائدہ ہے انسان کا، خود جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی۔ اسی طرح جتنی بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، میں نے صرف مثال دی ہے، اس کا اتنا فائدہ ہے کہ آپ دیکھیں جو بھی اللہ کا حکم ہے اس میں فائدہ ہے، اور ساری مخلوق انسان کے فائدے کے لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ جو تم رزق کماتے ہو اور تم نے یہ سمجھ لیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کا رزق نہیں کماؤں گا، بچوں کو رزق تو دیتا ہے، رازق ہے، ذریعہ ہے تو۔ یہ بجلی آ رہی ہے نا، پیچھے پاور ہاؤس سے اگر نہ آئے، آپ اچھے سے اچھا بلب بھی لگا دیں گے نہیں چلتا، یہ ذریعہ ہے آپ کو روشنی دینے کا۔ پاور ہاؤس سے جو پاور آ رہی ہے، جو بجلی آ رہی ہے، وہ پیچھے سے آ رہی ہے۔ ان ذرائع کے اندر، ان اسباب کے اندر کسی کا سبب اس کی تجارت ہے، کسی کی ملازمت ہے،
کسی کی زمین میں محنت ہے، یہ سب ذرائع ہیں۔ ماں باپ ذریعہ ہے اولاد کے آنے کا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو شادی کرتے 4 کر لیتے ہیں، اولاد ہی نہیں ہوتی، اور کتنے ایسے ہیں کہتے جی اب اولاد بہت ہو گئی۔ میاں بیوی ایک بیوی ہے اور 7 بیٹے 10 بیٹے اللہ دے دیتے ہیں، یہ تو میرے اللہ کی مرضی ہے۔ کسی کو بیٹیاں دے دیتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ تو ہم نے رزق کا جو سمجھا ہوا ہے کہ یہ ذمہ داری ہے، ہم نے رزق کمانا ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ مقصد زندگی نہیں ہے۔ آپ اچھی کوٹھی بنا لیں، ضرورت کے لیے اس میں واش روم بھی ہوتے ہیں، باتھ روم بھی ہوتے ہیں، وہ آپ کی ضرورت ہے۔ آپ نے اسلام آباد جانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں، بس پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، اپنی گاڑی ہے اس پہ بھی جا سکتے ہیں، جہاز پہ بھی جا سکتے ہیں، کسی اور جگہ جانا ہے ٹرین پہ بھی جا سکتے ہیں۔ یہ ذریعے ہیں، پہنچنا آپ نے وہاں پہ ہے، آپ کی منزل وہاں پہ ہے۔ یہ رزق آپ کا مقصد نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جنوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ان کا مقصد تو یہی تھا۔ ما اريد منهم من رزق، ہم ان سے رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم دیتے ہیں، اور نہ یہ چاہتے ہیں یا ہمیں کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک رزاق ذات جو ہے وہ تو اللہ کی ہے، بڑی طاقتور ہے، قوت والی ہے۔ یہ کل کی آیتوں میں تھا۔ اس سورت کا جو آغاز ہوا تھا آخرت کے انجام کے بارے میں کہ اللہ کے منکروں کا جو دنیا کو مقصد سمجھتے ہیں ان کا انجام کتنا برا ہوگا، عذاب ہے۔ پھر اللہ نے سورت کے شروع میں قسمیں اٹھائی تھیں، ان چیزوں کو شاہد بنایا تھا، اس کا اختتام بھی اسی پہ ہو رہا ہے۔ فرمایا فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، بے شک وہ لوگ جو ظالم ہیں، جو اللہ کے وہ اپنا مقصد زندگی نہیں سمجھتے، وہ ظالم ہیں۔ ابو جہل میں اکثر کہتا ہوں، ہم اس کو ابو جہل کہتے ہیں نا، جاہل کا باپ، دنیا تو اسے ابو الحکم کہہ دیتی، لیکن ہم کہتے ہیں جو اپنے آپ کو نہیں پہچان سکا، اپنی زندگی کا مقصد نہیں پہچان سکا، وہ تو بڑا جاہل ہے، وہ تو بڑا ان پڑھ ہے، بڑا ناواقف ہے، اس لیے اللہ ان کو ظالم کہتے ہیں۔ جب وہ اللہ کے حکموں کو ماریں گے، آخرت کا انجام کی ان کو فکر نہیں ہوگی، تو جانوروں کی طرح پھر زندگی ہے۔ اللہ نے بھی انسان کو امتیاز دیا، عقل دیا کہ وہ سوچے، یہی تو فرق ہے انسان اور جانور میں، کھانا پینا تو جانور بھی کرتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور جانور کون ہے؟ کون سا ہے؟ ہاتھی ہے نا، اور پھر ہاتھی جتنا مضبوط ہے اس کے بارے میں مشہور ہے نا، اور تو کسی چیز کے بارے میں نہیں کہ ہاتھی زندہ ہے تو 1,00,000 کا، اور مر گیا تو 1,25,000 کا ہے جی، اس کو کون رزق دیتا ہے، وہ کیا کھاتا ہے؟ دیکھیں یہ ہاتھی سے لے کر چیونٹی تک رزق اللہ دیتے ہیں۔ پھر انسان کی میں نے بتایا فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ اب انسان اپنے مقصد کو نہیں سمجھتا، تو آپ دیکھیں ایک کتیا ہے، وہ 6 بچے اکٹھی دے دیتی ہے، کھاتی بھی ہے، بکریوں کو دیکھیں، جانوروں کے ریوڑ دیکھیں۔ تو انسان کا مقصد بھی بچے جننا ہو اور کھانا پینا ہو، تو اس میں اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ یہ مقصد نہیں ہے۔ اب جو مقصد کو بھول گئے، غافل ہیں، اللہ فرماتے فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ ظالم ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ مشرک یہ بڑے ظالم ہیں، اللہ کا حق مارتے ہیں، اللہ کا حق اللہ کی مخلوق کو دیتے ہیں۔ ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، ان کے حصے کا عذاب ہے جیسے ان سے پہلے لوگوں کے حصے کا عذاب تھا۔ ذنوب ڈول کو کہتے ہیں، کنویں ہوتے تھے نا پرانے زمانے میں، اس میں پانی کا ڈول نکالا جاتا تھا، تو جو نکالتا وہ اس کا حصہ ہوتا، پھر دوسرا آ جاتا، یہ اپنی ضرورت پوری کر لیتا تو وہ ڈول نکالتا۔ تو فرمایا جیسے پہلے قومیں ہلاک ہوئیں، اللہ نے دنیا میں پکڑا، آخرت میں عذاب ہوگا۔ یہ قرآن کے جو پہلے مخاطب ہیں وہ مشرکین مکہ ہوں یا آج کے مخاطب ہیں، قرآن کہتے ہیں ہر ایک کے عذاب کا حصہ مقرر ہے جیسے ان سے پہلوں کے ساتھ ہوا۔ دن گزر رہے ہیں نا، کتنے دشمنان اسلام ہیں، گزر گئے، یہ بھی گزر جائیں گے، مکہ کے مشرک بھی گزر گئے، انجام کو پا گئے۔
دنیا میں اللہ کی پکڑ ہے، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ فلا تستعجلوا، جلدی مت مچاؤ۔ کہتے ہیں نا جی میرا ہم کافر ہیں، عذاب کیوں نہیں آتا؟ عذاب بھی آئے گا، تم کو بچ گئے اس دنیا میں۔ فویل للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں۔ کفر کے لفظی معنی ہوتے ہیں چھپانا، اس لیے لغت کے حساب سے کسان کو اسی جگہ قرآن نے فرمایا کفار، اس معنی میں کہ وہ تخم کو مٹی میں چھپا لیتا ہے۔ یہ بھی حق کو چھپا لیتے ہیں، یہ سب اللہ کی قدرت کی، اس کی وحدت کے دلائل ہیں۔ جس چیز پہ بھی غور کرو تمہیں اللہ نظر آئے گا، اس کی وحدت نظر آئے گی۔ اکثر میں عرض کرتا ہوں نا، امام شافعی سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کی میں تو دہریہ ہوں، میں تو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی کیا دلیل ہے؟ امام شافعی جہاں کھڑے تھے نا تو وہاں پہ وہ درخت تھا ایسا جس پہ ریشم کا کیڑا بھی بیٹھتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ یہ درخت جو ہے یہ اللہ کی قدرت کی، یہ اس کی وحدت کی نشانی ہے کہ اللہ موجود ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ اس نے کہا اس پہ ریشم کا کیڑا بیٹھتا ہے تو اس سے ریشم پیدا ہوتا ہے، اس کو ہرن کھاتا ہے تو اس سے کستوری بنتی ہے، یہ جو جنگلی ہرن ہے وہ یہی پودے کھاتے ہیں، بکری کھاتی ہے تو اسے مینگنے آتی ہیں۔ درخت تو ایک ہے، یہ مختلف قسم کی چیزیں کیوں نکل رہی ہیں؟ زمین تو ایک ہے نا، ایک ہی جگہ آم بھی ہے، امرود بھی ہے، اس میں انار بھی ہیں، اس میں انگور بھی ہیں، پانی تو ایک لگتا ہے، پھر یہ مختلف ذائقے، مختلف رنگتیں، یہ کیوں ہیں؟ ہاں، اس نے کہا بالکل بات سمجھ آ گئی، یہ میرے اللہ کی قدرت ہے جو ان پہ حاوی ہے، یہ چیزیں کر رہا ہے، جس کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کو چھپاتے ہیں، کافر ہیں، منکر ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور کفران نعمت کرتے ہیں۔ من یومہم الذی یوعدون، اس دن جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، وہ دن آنے والا ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے نا، کسی کو پتہ نہیں، ایک وقت ایک دن مقرر ہے، جس وقت جو وقت لکھا ہے، رات دن، موت اسی وقت آئے گی۔ کسی کو پتہ نہیں، نہ ایمان والوں کو پتہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم چاند پہ پہنچ گئے، ان کو پتہ ہے، راستے میں ان کے مشن فیل ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، کچھ پہنچ جاتے ہیں، وہ تو نہیں چاہتے۔ سمندروں میں جا کر ریسرچ کرنے والے کچھ وقت پہلے ہمارے سمندر میں آبدوز لے کر کے گئے، اس جہاز تک پہنچتے ہیں جو امریکہ کا تھنک جہاز برباد ہوا تھا، راستے میں مر گئے۔ راستے میں سمندر میں اتنی وہاں برف تھی، اتنی ٹھنڈک تھی کہ وہ مر گئے جی، ان کی موت وہیں، نہ لاشیں نہ کچھ، جیسے میرے اللہ نے لکھا ہے۔ اور یہ امیر ترین لوگ تھے۔ تو میرے بھائی، یہ دولت، یہ دنیا، یہ جو اللہ چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں سب سے بڑی نعمت اللہ کی ہدایت ہے۔ ہدایت کا سرچشمہ قرآن اور حدیث ہے۔ اس سورت کے شروع میں بھی اسی چیز کا بیان تھا کہ وہ وقت آنے والا ہے، اللہ نے قسمیں اٹھائیں جو تمہارا نتیجہ تمہارے سامنے آئے گا۔ آخر میں بھی فرمایا اس سورت کے آخر میں من یومہم الذی یوعدون، اس دن کا وعدہ جس کا تم سے ہے نا، وہ تمہیں پتہ نہیں، وہ قیامت کا دن بھی ہے، موت کا دن بھی ہے، وہ آنے والا ہے، بس پتہ ہی نہیں ہوگا۔ ہمارے ساتھ کتنے بیٹھنے والے تھے، اس درس میں بیٹھنے والے تھے، آج وہ نہیں ہیں، ہم بھی نہیں ہوں گے ایک دن۔ ایک وقت تھا یہاں مسجد ہی نہیں تھی۔ تو یہ اللہ کو پتہ ہے، یہ حق اور سچ ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا میں نے دنیا میں تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کو مقصد بناؤ، دنیا کو مقصد مت بناؤ، یہ ذریعہ ہے۔ کھاتے پیتے ہو بس ذریعہ، تمہیں طاقت کا حاصل ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کرو، اس کے حکموں پہ چلو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے، ہدایت کاملہ سے نواز دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔